بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ آج کی ویڈیو انہی سوالات کے گرد گھومنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبدالغفار لکھا گیا ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیث تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کیوشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کی ایسی ہی ماننے لگے جیسے نبی کو مانتے ہیں۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کی دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کے جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائے۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئی جو کہ ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دلجوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کے سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کے آہ و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اس سے یاد کیا کرو۔ تو انہوں نے شیطان سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئی تو وہ بھول گئے کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ بت کا نام ود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔
اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبہ کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولیت کی، ان میں ایک شخص عمر بن لحہ بن کمعہ تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اس انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لحہ نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے گئے لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائے، نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔